بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم شرح جامی بحث التوابع شروع کر رہے ہیں۔ آج توابع سے متعلق پہلا سبق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں علم کی حقیقی روشنی عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور پھر عبارت کا ترجمہ اور اس سے متعلقہ باتیں انشاءاللہ سبق کے دوران ہوگی۔ تو عبارت پر آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ التوابع هو جمع تابع منقول عن الوصفية إلى الاسمية، والفاعل الاسمي يجمع على فواعل كالكاهل على الكواهل، والمراد بها توابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات التي هي أقسام الاسم، فلا ينتقض حدها بخروج نحو إن وضرب ضرب، لعدم كونهما من أفراد المحدود. كل لسان أي كل متأخر متى لوحظ مع سابقه كان في الرتبة الثانية منه، فدخل فيه التابع الثاني والثالث فصاعدا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے تابع کی تعریف ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ تابع کل لسان بإعراب سابقه من جہت واحدۃ شخصیۃ۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ نے تابع کی تعریف کی ہے، یعنی کل لسان بإعراب سابقه من جہت واحدۃ شخصیۃ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ اس تعریف کے ہر جز پر بحث فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی بحث مصنف علیہ الرحمہ نے توابع سے متعلق کی ہے کہ توابع یہ تابع کی جمع ہے۔ اب اعتراض ہوگا کہ تابع کی جمع توابع کیسے واقع ہوئی؟ اس وجہ سے کہ تابع یہ تو فاعلن کے وزن پر ہے، اور فاعلن کا وزن یہ صفتی معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور تابع بھی صفتی ہی معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تابع ہونا تو ایک صفت ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ فاعل کا وزن جو صفتی ہو، جس میں وصفیت کا معنی ہو، اس کی جمع تابعات آتی ہے، توابع نہیں آتی۔ جیسے کہ صافن کی جمع صافنات آئی ہے، صوافن نہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب منقول عن الوصفیت الاسمیہ سے دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تابع، جیسے آپ نے کہا کہ یہ فاعل کے وزن پر ہے اور فاعل کا وزن صفت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں یہ بات تسلیم ہے، لیکن یہاں پر تابع اور فاعل کا یہ جو وزن ہے، یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کیا گیا ہے۔ اب اس میں وصفیت باقی نہیں رہی، بلکہ یہ اسمیت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور مراد تابع سے مخصوص چیزیں ہیں، یعنی امور خمسہ کے لیے یہ بطور نام کے استعمال ہوتا ہے، بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے۔ امور خمسہ سے مراد نعت ہے، عطف بیان، عطف بالحرف ہے، اور تاکید ہے، اور بدل ہے۔ ان 5 چیزوں کے لیے بطور علم کے، بطور اسم کے یہ تابع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب تابع بروزن فاعل اسمی ہوں، وصفیت کا لحاظ اس میں نہ ہو، تو پھر اس کی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے کاہل کی جمع کواہل ہے، غالب کی جمع قوالب ہے، کاہن کی جمع کواہن ہے، وغیرہ ذالک۔ تو یہ فواعل کے وزن پر تابع کی جمع لانا، یعنی تابع کی جمع توابع کے وزن پر
لانا یہ بالکل درست ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں وصفیت نہیں بلکہ اسمیت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہوئے جمع تابعین، توابع یہ تابع کی جمع ہے، منقول عن الوصفیت الی الاسمیت، اس کو نقل کیا گیا ہے، منقول یہ تابع کے لیے صفت ہے، ایسا تابع ہے منقول جس کو نقل کیا گیا ہے عن الوصفیت الی الاسمیت، وصفیت سے اسمیت کی طرف۔ والفاعل الاسمی یجمع علی فواعل کالکاہل علی الکواہل، اور فاعل اسمی کی جمع لائی جاتی ہے فواعل کے وزن پر، جیسے کاہل کی جمع کواہل کے وزن پر آتی ہے۔ والمراد بها توابع المرفوعات، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ ایک دوسرے شبے کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ وہ شبہ یا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے، آپ نے تابع کی تعریف فرمائی ہے کہ تابع کل ثان باعراب سابقی، کل ثان باعراب سابقی آپ نے تابع کی تعریف میں ذکر فرمایا ہے، تو کل ثان باعراب سابقی، باعراب سابقی سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ثانی ہوگا یہ معرب ہوگا، باعراب سابقی ہی سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ثانی ہوگا یعنی تابع جو ہوگا یہ معرب ہوگا اور اس پر اعراب جاری ہوگا، اور معرب ہونے کے لیے اعراب کی اجراء کے لیے اسم ہونا ضروری ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ تابع کے لیے اسم ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم آپ کو ایسا تابع بھی بتا سکتے ہیں کہ جو اسم نہیں ہوگا بلکہ وہ حرف ہوگا یا فعل ہوگا، جیسے ان زیدا قائم یا ضرب زید، تو اب یہاں پر دیکھیں ان زیدا قائم یا ضرب زید، تو اب یہاں پر ان تاکید ہیں، تابع ہیں، ضرب یہ بھی جو ہے تابع ہے، تاکید ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک کا تعلق حرف سے ہے اور دوسرے کا تعلق فعل سے ہے، تو اب کل ثان باعراب سابقی ہی سے جو اس کے معرب ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو اس کی تعریف میں تو پھر اس قسم کے توابع داخل نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کی تعریف گویا پھر جامع نہیں رہی، یعنی اپنے تمام محدودات کو شامل نہیں رہی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب والمراد بها توابع المرفوعات سے دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو تعریف کر رہے ہیں تابع کی، تو یہاں تابع سے مراد مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے توابع ہیں، عام تابع مراد نہیں ہے۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ اسم کے اقسام میں سے ہیں، تو اس لیے کل لسان باعراب سابق ہی سے تعریف کرنا مصنف علیہ الرحمہ کے لیے ٹھیک ہوگا، کیونکہ جس چیز کی یہ تعریف کر رہے ہیں وہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات اسم کے قبیل سے ہے، اور اسم معرب واقع ہوتا ہے، اس پر اعراب جاری ہوتا ہے، تو آپ نے جن چیزوں کو لے کر اعتراض کیا ہے وہ محدود میں داخل ہی نہیں۔ جب محدود کے افراد میں داخل نہیں تو آپ کا اس کو محدود کے افراد سے نکالنا یہ جو ہے بعید از عقل ہے، لہذا اس کو آپ محدود میں کے افراد میں داخل ہی نہ کریں، یہ محدود کے افراد میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب محدود کے افراد میں داخل نہیں تو لہذا اب کسی قسم کا اعتراض واقع نہیں ہوگا، اور مصنف علیہ الرحمہ کی ہوئی تعریف کہ تابعین کل لسان باعراب سابقہ، یہ تعریف بالکل درست ہوگی۔ تو فرماتے والمراد بها توابع المرفوعات، مراد تابع سے مرفوعات کے توابع ہیں، منصوبات کے توابع ہیں، مجرورات کے توابع ہیں، التی ہی اقسام الاسم، وہ جو کہ اسم کے اقسام میں شمار ہوتے ہیں، فلا ينتقض حدها، لہذا مصنف علیہ الرحمہ کی ہوئی تعریف ٹوٹے گی نہیں، اس پر نقض وارد نہ ہوگا، بخروج نحو ان وضرب جیسی مثالوں کے نکلنے کی صورت میں، لحاظ میں کونہما من افراد المحدود، کیونکہ یہ دونوں مثالیں محدود کے افراد میں داخل ہی نہیں، جب داخل ہی نہیں تو ان کے نکلنے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ کی تعریف پر اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کل لسان، اب یہ گویا کہ
تابع کی تعریف کی ابتدا ہو رہی ہے. کل لسان جمع تابع کل لسان، توابع یہ تابع کی جمع ہے، ایسا تابع کل لسان یعنی ہر دوسرا. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے کل لسان کی تفسیر کی ہے اے کل متأخر، یعنی ہر متأخر، ہر متأخر بعد میں آنے والا. ثانٍ سے مراد متأخر ہے. اعتراض ہوگا کہ آپ نے تابع کی تعریف کی کہ کل لسان ہر دوسرا، تو ہم آپ کو ایسا تابع بھی بتا سکتے ہیں کہ جو تیسرا ہو یا چوتھا ہو، تو تیسرا اور چوتھا تابع پھر تو اس تعریف سے نکل جاتے ہیں. مثلا زید العالم الفاضل الکاہل، اب یہاں پر عالم فاضل کاہل سارے تابع ہیں، جبکہ عالم تو دوسرا ہے، ثانٍ ہے، لیکن فاضل اور کاہل تو یہ ثالث اور رابع ہیں، پھر تو یہ نکل جائیں گے. مصنف علیہ الرحمہ اس شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ کل لسان سے مراد کل متأخر ہے، یعنی ہر بعد میں آنے والا، مدبوع سے بعد میں آنے والا متأخر، اور مدبوع کا بعد والا جو تابع ہوگا، اسم ہوگا، وہ مراد ہے. متأخرین کا مطلب کیا کہ متى لوحظ مع سابقہ، جب اس کا لحاظ رکھا گیا مع سابقہ اپنے پہلے والے کے ساتھ، کان فی الرتبۃ الثانیۃ منہ، تو اپنے پہلے والے کے مقابلے میں یہ دوسرے مرتبے میں آئے، فدخل فیہ تابع، تو لہذا جب یہ متأخر مراد ہے، بعد والا مراد ہے، تو اس تعریف میں کل لسان میں تابع ثانی بھی داخل ہو جائے گا، ثالث بھی داخل ہو جائے گا، فصاعد اگر اس سے بھی زیادہ توابع ہوں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. تو کل متأخر مطلقاً مراد ہے کل لسان سے، یعنی ہر بعد میں آنے والا. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے توابع کی بحث شروع کی. سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ توابع یہ تابع کی جمع ہے. پھر اعتراض وارد ہوا کہ تابع تو صفتی ہے اور اس کی جمع توابع نہیں آتی بلکہ تابعات آنا چاہیے. اس کا جواب ہم نے پڑھا. دوسری بات پھر ہم نے یہ پڑھی کہ والمراد بها توابع المرفوعات، کہ تابع سے مراد مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے توابع ہیں. لہذا ان و ضرب جیسے مثالیں جو ہے یہ محدود کے افراد میں داخل نہیں. تیسری بات ہم نے تابع کی تعریف کے پہلے حصہ کل لسان سے متعلق پڑھی کہ کل لسان کا مطلب ہے کل متأخرین، یعنی ہر بعد والا تابع، بعد والا اسم. عزیز طلبہ، اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں. آپ حضرات سے اس سبق کے آخر میں یہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کا ذکر ہوا. آپ حضرات کل کے سبق میں تیاری کر کے آئے کہ مرفوعات کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، منصوبات کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، مجرورات کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. یہ آپ حضرات تیار کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.